بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے متعلق ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہٰذا اس آیت سے یہ تاثر دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب۔ یہ عربی کا لفظ ہے خلیفہ، اس کا یہ وزن ہے فعیلہ کے وزن پر ہے، فعیلہ کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو جانشین بنانا، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا، اپنے بعد کسی کو نائب بنانا، آن بیہاف جو انگلش میں کہا جاتا ہے، اسی معنی میں مستعمل ہے۔ جب عرب لوگ ایک آدمی کا دوسرے کو خلیفہ بنانے کے متعلق بیان کرتا ہے، عرب قوم بیان کرتی ہے، تو یہ کہتی ہے خلف فلان فلانا، یعنی فلاں نے فلاں کو اپنا نائب بنایا، یا فلاں نے فلاں کو خلیفہ بنایا، فلاں نے فلاں کو جانشین بنایا۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر ہم قرآن کی دوسری آیتوں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر یہ کہنا کہ زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یہاں پر بالکل ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بلکہ بعض قوم کو بعض کا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یا ایک کے بعد دوسرے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پر صرف آدم ہی مراد نہیں ہے کہ آدم کو میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اور آدم ہی خلیفہ ہیں، بلکہ ذریت آدم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت اس سے اگلے ٹکڑے سے ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یعنی یہ پوری وضاحت ہے کہ فرشتے پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، قالوا اتجعل فیہا، کیا اس سرزمین میں تو بنانے جا رہا ہے من یفسد فیہا، جو اس میں خون خرابہ کریں گے، من یفسد فیہا، جو زمین میں یعنی اس سرزمین میں جہاں تو بنانے جا رہا ہے اس میں فساد برپا کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اور پھر آگے ہے ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے۔ اگر صرف آدم یہاں پر مراد ہوتے تو پھر فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور زمین میں یہ خون ریزی کریں گے، یہ بات درست نہیں لگتی۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں کے سمجھ میں یہی بات آئی کہ ذریت آدم، یعنی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنانے جا رہا ہے وہ ذریت آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے تو یہی سمجھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ذریت آدم یعنی انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، یعنی ایک قوم دوسری قوم کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، ایک کے بعد دوسرے کے نائب بن رہے ہیں۔ بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہے کہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تھی پہلے، پھر جنات سرکش ہو گئے، جب جنات سرکش ہو گئے تو اس کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد پھر انسانوں کو، ذریت آدم کو جناتوں کا نائب بنا کر بھیجا، یعنی خلیفہ بنا کر بھیجا، جانشین بنا کر بھیجا۔ لیکن جو قرآن کریم کی دوسری آیتیں آپ کے سامنے میں ابھی تلاوت کروں گا، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم کے لیے جانشین بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کو جانشین بنا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے 165 میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کی ہستی تو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہاں پر بھی پوری ذریت آدم مخاطب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور بعض کے بعض پر درجات بلند کیے، یعنی بعض کے بعض پر درجات بلند کیے، یعنی فضیلت دی ان کو، یعنی ایک قوم کے بعد دوسرے قوم کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر آگے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہیں آزمائش کرے، یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
لہٰذا اس آیت سے ذریت آدم مراد ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ نمل آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے وہ جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرے جب وہ بے قرار اس سے فریاد کرے اور اس کی مصیبت کو ٹال دے، اور کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ غور و فکر بہت کم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر سورہ نمل آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بے قرار جب دعا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو کون ہے جو سنتا ہے، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا؟ لہٰذا اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذریت آدم سے مخاطب ہے، اور ذریت آدم کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو جانشی بنایا۔ اور اس سے پہلے کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صراحتاً واضح کر دیا ہے کہ بعض کو بعض پر، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ اور اسی طرح سے سورہ زخرف آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پھر دیکھے کہ تم زمین پر کیسے عمل کرتے ہو۔ اسی طرح سے ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الرقاق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوہ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، بے شک دنیا میٹھا سبزہ ہے اور بے شک اللہ تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے، بے شک اللہ تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ مسلم بن محمود السلفی فرماتے ہیں ای جاعلکم خلفاء من القرون الذین قبلکم فینظر هل تعلمون بطاعة ام بمعصیة وشہواتک، یعنی وہ تمہیں پہلے لوگوں کے خلیفہ بنانے والا ہے، پہلے لوگوں کے خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی نافرمانی اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہو۔ لہٰذا یہ آیت سے، ان آیتوں سے اور اس صحیح حدیث جو صحیح مسلم کی آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریت آدم کو، ایک قوم کا دوسرے قوم کو، پیچھے والے لوگوں کا آگے والے کو خلیفہ مقرر فرمایا ہے، جانشی بنایا ہے۔ اسی کو وضاحت کرتے ہوئے تفسیر احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے غلط ہے۔ مگر بعض علماء نے جو انسان کو اللہ کا نائب اور خلیفہ قرار دیا ہے تو اس سے مراد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں یہ لوگ، یعنی اس معنی میں لیا گیا ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یہ معنی مراد لینا اس آیت سے بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، اور واضح بات جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک قوم دوسری قوم کا خلیفہ اور نائب اور جانشی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے ویڈیو کے اندر اس آیت کی جو تشریح اور تفسیر ہے واضح ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یا آدم علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔